بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 28 لفظ بلفظ آپ کو حرف بحرف سکھاؤں گا، آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے۔ اس پارٹ کے اندر ایسا لفظ ہے جو تقریباً میرے خیال میں 80% لوگ جو ہے وہ غلط پڑھتے ہوں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس لفظ کو غلط پڑھنے سے بچنا ہے۔ اس سے معنی چینج ہو جاتا ہے، جب معنی چینج ہو جائے گا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ واو لام زبر وال، لام زبر لا، واللہ۔ واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، لام کے اوپر شد ہے، واللہ۔ ذال یا زر ذی، والذی، نون زبر نا، والذین۔ ذال جو ہے اس کا مخرج ہے زبان کا سیدھا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے۔ اس کو والذین نہیں پڑھنا، والذین اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے کفروا، کاف کے اوپر زبر ہے، کاف زبر کا۔ یہ کاف جو ہے یہ حروف مصالحہ میں سے نہیں ہے، یہ باریک کاف ہے بغیر نقطوں والا، اور اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سخت حصے سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے۔ اب سخت حصہ کون سا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ زبان کے اوپر جو ایک تالو کا حصہ ہے، یہ وہی بالکل اوپر جو ہے یہ تالو کا سخت حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر زبان کی جڑ لگے گی تو کاف پڑھا جائے گا، کاف اس طریقے سے۔ کاف کے بعد ہے فا، فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا۔ بعض اوقات لوگ فا کو پڑھتے ہیں ہونٹ گول کر کے، فا، فا نہیں پڑھنا، غلط ہے، فا، فا اس طریقے سے۔ کافا رو۔ اب یہاں پر را ہے، را کے اوپر پیش ہے، را کے آگے جو ہے واو ہے، واو ساکن۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پہ واو مدہ ہے۔ واو مدہ کی تعریف کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ واو ساکن کیا ہوتا ہے؟ ساکن سے مراد جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن ہوتا ہے۔ اور اب یہ بھی مسئلہ ہے، اکثر لوگ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جزم کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں واو کے اوپر جو ہے یہ جزم ہے، ٹھیک ہے، اور پیش جو ہے یہ را کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیش ہے، واو کے اوپر جزم ہے۔ اب واو ساکن ہے تو واو ساکن سے پہلے پیش ہے، مدہ ہوگا ایک الف کی مقدار۔ اب اس کے بعد ہے واو زبر وا۔ اچھا یہاں پر ایک اور مزے کی بات ہے، آپ یہ جو پارٹ سیکھ رہے ہیں یہ تو آپ کے پاس ہے 28 پارٹ نمبر 28۔ اب اس سے پہلے جتنے پارٹ میں بنا چکا ہوں سورۃ البقرہ کے پارٹ 1 سے لے کر پارٹ 27 تک، یعنی یہ 28 ہے 27 تک، ٹوٹلی جو پارٹ ہیں ان کا لنک، ان ویڈیوز کا لنک اس پارٹ کے، یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں گے تو ڈسکرپشن میں سارے ان ویڈیوز کے لنک جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے اوپر ساتھ لکھا ہوا ہے پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4، پارٹ 5، اس طریقے سے آپ کو جو چاہیے پارٹ 1 سیکھیں، پھر پارٹ 2 سیکھیں، پھر 3، پھر 4، پھر 5، اس طریقے سے سیکھتے جائیں۔ کسی قسم کی پرابلم ہو واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے، اس واٹس ایپ کو نمبر کو نوٹ کریں، اس پہ رابطہ کریں کہ یہ لفظ نہیں آ رہا، اس لفظ کی تصویر بنائیں مجھے سینڈ کریں، انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جلد اس کا جواب دے سکوں۔ اب یہاں پر ہے جو لفظ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جس لفظ کو پڑھتے ہوئے 80% لوگ غلطی کر دیتے ہیں، جس سے معنی بھی چینج ہوتا ہے، وہ یہ لفظ ہے۔ اب یہاں پر دیکھنے میں تو آسان لفظ ہے لیکن پڑھنے میں مشکل ہے۔ جن لوگوں کو پتہ ہے وہ تو آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، ہجے کر لیتے ہیں۔ واو زبر وا، کاف لال زبر کز، لال زبر ذا، کذا، با واو پیش بو، وکذبو۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، کاف باریک ہے، اس کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو اصل بات ہے وہ سمجھانے جا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں یہ کاف کے بعد جو ذال ہے، یہاں پر اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی یہ کرتے ہیں اس لفظ کو پڑھتے ہوئے سیٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں وکذبو، وکذبو، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے وکذبو تو یہ ذال نہیں رہے گا، پھر یہ زا بن جائے گا۔ جو را کی شکل میں آتا ہے اور اس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے تو وہ زا ہوتا ہے، جیسے یہ ہے، یہ دیکھیں یحزنون،
یہ زا ہے را کی شکل میں، تو یہ سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، حروف صفیریہ میں سے ہے. لیکن یہ جو دال کی شکل میں ذال آتا ہے، یہ ذال بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے. اگر کوئی سیٹی کے ساتھ پڑھتا ہے تو غلط پڑھتا ہے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. جب آپ ذال کو زا پڑھیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، اس چیز سے آپ نے بچنا ہے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ وَكَذَّبُوا كَذَّبُوا، اس کا مخرج زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے. ذال ذال. واو مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آ یا، تا زیر تی، بی آ یا تی، نون الف زبر نا، بی آ یا تی نا. اب نون کے آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے. یہ مد منفصل ہے یا مد متصل ہے؟ اب آپ نے اتنے دنوں سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ نے کمنٹ میں لکھ کے بتانا ہے کہ یہ مد منفصل ہے یا مد متصل ہے، اور اس کی تعریف بھی آپ نے بتانی ہے، کیونکہ بار بار اس کی تعریف میں بتا چکا ہوں. مد متصل کی الگ، مد منفصل کی الگ. آپ نے یہ تین چیزیں بتانی ہیں. مد کون سی ہے، اس مد کی مقدار کیا ہے، اور اس مد کی تعریف کیا ہے. یہ چیز آپ نے تین چیزیں بتانی ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پڑھانے کا کچھ فائدہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا آپ یاد بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جن کو یاد ہے مجھے امید ہے کہ وہ کمنٹ میں میسج لکھیں گے اور لکھ کے بتائیں گے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دوسرے چینل پہ اس کا جواب دیا جائے. بِآیاتِنَا اولئک، حمزہ پیش او. اب حمزہ کے بعد جو یہ واو ہے، اس واو کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ واو اس کے اوپر جزم نہیں ہے. ٹھیک ہے، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، لام کے اوپر مد ہے. اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے. متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا. ایک حرف کو ایک ہی لفظ میں حرف مد آتا ہے، اور ایک ہی لفظ میں حرف مد کے بعد حمزہ آ جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ملا ہوا. اور اس کی مقدار ہے 3 الف کے برابر مد متصل کی، اور ایک الف جو ہے وہ 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے. اس چیز کو بھی خاص خیال رکھنا ہے. 3 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے مد متصل کو. اس چیز کا آپ نے توجہ سے سننا ہے. ٹھیک ہے، اور بیچ میں جو واو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. اولئک، اس کی تعریف بھی سن لیں. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے. یہ اس کی تعریف ہے. مثال یہی لے لیں، اولئک. اب اس کے بعد چلتے ہیں، حمزہ صاد زبر اس، ہا کھڑا زبر ہا، اصحا، با، نون پیش بن، نون الف زبر نا، را زیر ری، بن ناری. نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار. اور را کے نیچے زیر را بریک پڑا جائے گا. جب وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، پھر را کو اوپر پڑھا جائے گا. اصحاب النار. اب یہاں پر اصحاب کے اندر صاد کے بعد جو ہا ہے، یہ ہا بریک ہے، اس کو ہا نہیں پڑھنا. اصحاب النار. آپ یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں رک بھی سکتے ہیں، کیونکہ جیم وقف کے علامت میں سے ہے، وقف کر سکتے ہیں. ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، خو کھڑا زبر خو، لام زیر لی، خالی. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. دال واو پیش دو. دال کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو دال پڑھا جاتا ہے. واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. آگے نون زبر نا، خالدون. یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور جب وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. عارضی طور پر جب ساکن کریں گے تو یہاں پہ مد عارض وقفی بھی ہو سکتی ہے. اگر کرنا چاہتے، نہیں کرنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. 1 الف کی مقدار لمبا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں وقف کرتے ہوئے. اور یہ ماشاء اللہ سے یہاں پر تیسرا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، یہاں سے چوتھا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. جو لوگ ریگولر پڑھ رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ 3 رکوع انہوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لیے ہیں. اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام جاننے والوں میں شیئر کیجیے گا، واٹس ایپ لنک کے ذریعے، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا کے، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔